کا اور دو جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حضور میں نے آپ کو دونوں جہانوں کا رحمت والا بنا کر بھیجا، یعنی ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، اور ایک مقام کے لیے نہیں، ایک جہاں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں جہاں والوں کا رب ہوں، یعنی دونوں جہانوں کا رب وہ رب کائنات ہے۔ اسی طرح دونوں جہانوں کا رحمت والا انسان وہ محمد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ تھی کہ آپ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کی رحمت یہ ہے کہ جب آپ نہیں تھے تو عورتوں کو حیوان کی سی زندگی بسر کرنے پر لوگوں نے مجبور کیا ہوا تھا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بیٹی کی عزت کو بتلایا، ماں کے مقام کو بتلایا، بیوی کے مقام کو بتلایا، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ عورت ایک گھر کا زینہ ہے، خزینہ ہے، اس کے بغیر کوئی گھر کی زندگی نہیں ہے۔ کس کے علم میں تھا کہ ماں کے مقام کے، ماں کے پاؤں کے قدم میں، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ کس کو پتا تھا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا، اور اتنی بڑی رحمت کی کہ اب اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اسے جنت مل جاتی ہے۔ یہ رحمت ہے۔ تو رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں پر رحم کیا، آپ نے جانوروں پر رحم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر رحم کیا۔ کافروں پر رحم میرے نبی کا کیا تھا کہ ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائی گئی، جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، کافر کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک دی، فرمایا اس کے سر پہ دے دو۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے، آپ کی تو مبارک چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر بیٹی کے سر پہ اور کافر پر رحم کر کے دکھایا کہ اگر کافر بیٹی ہے اس پر بھی رحم کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں پر رحم کر کے دکھایا کہ ایک چڑیا کے بچے تھے ایک جگہ پر، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، وہ پیچھے تھے۔ انہوں نے ان پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا اور جا رہے ہیں۔ وہ جو ماں تھی اس نے دیکھ لیا، اب حضور علیہ السلام جہاں ٹھہرے وہ بچے بھی وہیں گئے، وہ صحابی رسول بھی وہیں گئے، تو اس نے جا کر آپ سے شکایت کی کہ یہ آپ کا صحابی رسول یہ میرے بچے اٹھا کر لایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو واپس کرو، اس پر رحم کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے وہ بچے واپس کروا دی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ دو جہانوں والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ایک تو رحمت یہ ہے، اور دوسری رحمت کیا ہے وہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو تم پر رحمت اتاری جائے گی۔ ایک رحمت یہ ہے کہ اب کوئی انسان اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وصلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی رحمت تھی، ادھر درود پڑھنے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔
اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہوگی. بے شمار واقعات ہیں اور احادیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے فرمایا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں. آگے کیا فرمایا کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں 1 مرتبہ درود پڑھنے سے. اور واقعات میں نے سنائے بھی ہیں کہ ایک بچی جو تھی جس کو ماں نے خواب میں دیکھا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے طریقہ بتایا. اس نے خواب میں دیکھا کیا ہو رہا تھا, اس کو عذاب ہو رہا تھا. دوبارہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی, جا کر کہا کہ میری بیٹی کو تو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. فرمایا چلے جاؤ صدقہ کرو درود شریف پڑھو, اس کی برکت سے اللہ عذاب کو دور کر دے گا. وہ چلے گئی, لیکن 2 دن کے بعد حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ خواب میں اللہ نے اس بچی کو دکھایا. اس بچی کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا کہ نہیں. کہا کہ میں اس ماں کی بیٹی ہوں جس نے آ کر آپ کو بتایا تھا کہ میں اللہ کے عذاب میں ڈوبی ہوئی ہوں. فرمایا کہ آج تو کیسے جنت میں ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک بزرگ, ایک نوجوان, ایک اللہ کا ولی, وہ جہاں ہمیں عذاب ہو رہا تھا اس قبرستان میں آیا, آ کر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا, اللہ نے سب کو معاف کر دیا, سب کے عذاب کو ٹال دیا, سب کی تکلیفیں دور, سارے جنت میں چلے گئے. کتنا بڑا 1 مرتبہ درود پڑھنے سے یعنی قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ درود ابراہیم ہو یا درود شریف ہو, یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. اس طرح بے شمار واقعات ہیں. ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت محمد موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے. انہوں نے درود شریف پر کتاب لکھی, 80 درود شریف, غالباً 80 درود شریف انہوں نے اس میں لکھے. اللہ کے نبی کو اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے, اللہ کو اتنے پسند آئے. فرمایا جس دن ان کا انتقال ہوا, ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو وہاں سے خوشبوئیں اٹھ پڑی, خوشبوئیں پھوٹ پڑی. فرمایا کہ اتنی خوشبو تھی کہ وہاں پر مٹی اور ڈالی جاتی, لوگ دور دور سے لوگ آئے, آ کر وہاں سے مٹی کو اٹھا کر لے جاتے. اتنی مٹی اٹھائی گئی, اتنی ہی ڈالی جاتی رہی, لیکن وہاں سے خوشبوئیں ختم نہ ہو. یہی حضرت موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے. مدینہ منورہ کے اندر جہاں یہ ٹھہر رہے تھے وہاں ایک شخص نے ان کی دعوت کی, اپنے مقام پر اپنے ہوٹل پہ بلایا. یہ وہاں چلے گئے, وہاں انہوں نے دعوت کھائی. ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا, کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ آپ سے کون سی غلطی ہوئی ہے, کون سی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا کہ مجھے معاف کرو, میں پھر بتلاؤں گا. حضرت موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اپنے لہجے میں ان کو معاف کر دیا. جب معاف کیا, وہ شخص بتاتا ہے کہ میں رات کو سویا, اس سے قبل کی بات جو بتاتا ہے. فرمایا کہ میرا بہت شوق تھا, بہت جذبہ تھا کہ میں آپ کا دیدار کروں, آپ سے ملوں, آپ سے ملاقات کروں. کیوں ہمارے ہاں علاقے میں آپ کا بہت نام لیا جاتا ہے, آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, تو میرے دل کی چاہت تھی آپ سے ملاقات کروں. ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا, آپ کو کیا دیکھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نفل ادا کر رہے تھے. فرمایا کہ جب میں نے دیکھا آپ کے تو شیان شان ہی کچھ اور تھی کہ آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے, آپ نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, آپ نے اوپر سے رومال لیا ہوا تھا اور دیکھنے والا دیکھتا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے. فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ پرانے پھٹے کپڑے والا ایک ولی ہوگا,
جس کا منہ گرد و غبار میں بھرا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ جب میں نے یہ دیکھی آپ کی حالت تو میرے دل نے یہ کہا کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ولی جو بادشاہ سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ فرمایا کہ میں واپس چلا گیا، رات کو سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ نے میرے بندے موسیٰ الروحانی البازی سے منہ موڑ کر آئے ہو تو یاد رکھنا میں آپ کو اس وقت تک مدینے میں رہنے نہیں دوں گا جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگ لے گا۔ فرمایا کہ میں روزانہ مدینہ میں نکلتا، میں لوگوں سے پوچھتا کہ یہ کہاں کا شخص ہے، یہ کہاں کا ولی ہے، یہ کس جگہ کا رہنے والا ہے۔ کہتے میں گھومتے گھومتے آج تیرے پاس آ چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ حضرت موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ علیہ رونے لگ پڑے اور روتے روتے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائی یہ درود شریف کی برکت تھی، انہوں نے پوری کتاب درود شریف کی لکھی۔ یہی حضرت موسیٰ الروحانی البازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، جب ان کو قبر میں اتارا جانا لگا تو فرمایا قبر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی۔ میرے بھائی تب آئے گی جب قرآن سے محبت ہوگی، یہ تب ہوگا جب درود سے محبت ہوگی، یہ تب ہوگا جب رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ اب کون سی تلاوت تھی؟ فرمایا سورۃ الملک کی تلاوت، سورۃ الملک وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے قبر کے اندر۔ میرے بھائی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک جو پڑھ کے سوتا ہے، فرمایا یہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ فرمایا جو انسان اذان کو توجہ سے سنتا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، پھر دعائے وسیلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعائے وسیلہ کرو، پھر کوئی بھی دعا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس بندے کی خود شفاعت کروں گا، میں اس کی خود شفاعت کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاؤں، اللہ مجھے بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے، تو علماء لکھتے ہیں درود شریف پڑھو، اذان سنو، اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھو، دعائے وسیلہ کرو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، فرمایا اس کا ورد کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کو اپنے گھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اس نے حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، دعا میں تعریف کرنے کے بعد اس نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجل ھذا اجل ھذا، اس شخص نے بہت جلدی کی، اس شخص نے بہت جلدی کی۔ فرمایا کہ اس نے دعا تو مانگ لی لیکن دعا ایسے قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے بلایا اپنے پاس، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کرو، پھر اس کے بعد فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے جو چاہو دعائیں مانگو، درود شریف کی برکت سے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما، اللہ کے نبی حضرت محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو فرمایا کہ ہم وہاں بیٹھے اور میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی۔
فرمایا اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے دعائیں مانگنی شروع کی، مانگتا جا رہا ہوں تو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سنتے ہیں میری دعاؤں کو، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے سل تعطا ہو، یہ جو مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے گا، کیوں؟ اس نے شروع میں درود پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی دعا مانگنی ہو اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرو، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ درود کے بغیر دعا لٹک جاتی ہے۔ کوئی مجلس ہو، کسی مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنے کاموں کو طے کرو، اس کے بعد جو آپ نے میٹنگ کرنی ہے اس میٹنگ کو کرو، کرنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آپ طے کرو گے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، سارے عمل پورے ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، فرمایا کہ دلی سے انہوں نے تاندلے کو آنا تھا، راستے میں جاتے جاتے انہوں نے نماز پڑھی تھی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے ادھر ادھر جگہ دیکھی تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کنواں نظر آیا، میں اس کنویں کے پاس سے لگیا، جب دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا، تو فرمایا کہ میں نے وہاں قریب بچیاں کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی کو آواز دی، وہ آئی، میں نے اس سے کہا کہ بچی گھر سے کوئی ڈول لے کر آؤ، میں نے پانی نکالنا ہے۔ اس نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ پانی لینا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ بچی کنویں کے پاس آئی، آ کر اپنا لعاب بسم اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، پانی اوپر آیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کہاں سے، یہ کون سا عمل کیا کہ جس سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ بچی رونے لگی، کہا کہ میری اماں نے مجھے روکا ہے کسی کو نہیں بتانا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح، نہ تو تجھ پر نماز فرض ہے، نہ تو قرآن پڑھنا جانتی ہے، نہ تو سکول کا لکھنا جانتی ہے، آخر یہ کہاں سے سیکھا؟ اس بچی نے کہا بابا جی جب میں ابھی چھوٹی ہوں، میری ماں مجھے اس وقت تک رات کو سونے نہیں دیتی جب تک میں اللہ کے نبی پر 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتی۔ فرمایا اس درود کی برکت ہے کہ یہ آج میں نے لعاب اس کنویں میں پھینکا تو پانی اوپر آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کے در در پہ پھرتے ہیں، ہم بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس دھکے کھا رہے ہیں، ہم تھانوں میں کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ہمارے ہر چیز کا حل ایک ہے، وہ اللہ کے نبی پر درود شریف ہے۔ اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھتے جاؤ، بیٹھ جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر متوجہ ہو جاؤ، خدا کی قسم حضور خود آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ ملتان کے اندر ایک بزرگ ہیں، ایک مرد قلندر جن کا نام بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ان کی خدمت سے پانی پت سے ایک شخص آئے جن کا نام حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ تھا۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے، تعلیم حاصل کرتے رہے، تعلیم حاصل کرتے کرتے حضرت بہاول الدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ استاد ہیں، جیسے چاہیں ہم تسلیم کریں گے۔ حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی۔ اب شادی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، وہ بیٹی انتقال کر گئی۔ ذرا توجہ کرنا، بیٹی انتقال کر گئی، اب وہ جو حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ تھے تنہا رہ گئے۔ اب حضرت بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ جب دیکھتے ہیں اس کو تنہا، فرمایا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں۔ جب یہ بات کی تو ان کے بیٹے انہوں نے کہا، جن کا نام تھا شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابا جی، میں اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا،
آپ اس کو مال دے دیں، آپ کی مرضی، آپ دولت دیں، یہ آپ کی مرضی، آپ اپنی مسند اس کو دے دیں، یہ آپ کی مرضی، اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے کون سی اس میں عیب دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو دیکھا، یہ جو ہمارا بہنوئی ہے، ہمارا بھائی ہے، میں نے اس کو صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھا، جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا جماعت شروع ہو گئی، مگر اس نے گرمی کی وجہ سے جماعت کے ساتھ ملنا لیٹ کر دیا۔ کیا اس کو علم نہیں کہ اللہ کے سامنے گرمی اور سردی کو نہیں دیکھا جاتا؟ ابھی اس کا ایمان کمزور ہے، ابھی اس کا دین مکمل نہیں ہے، میں اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا حضرت فخر الدین خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، اسی وقت وہاں سے نکلے اور اپنے واپس علاقے میں چلے گئے، پانی پت کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہاں چلے گئے۔ وہاں ایک بزرگ تھے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو یہاں سے گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کیوں واپس آئے؟ انہوں نے پورا معاجرہ، پورا واقعہ سنایا۔ تو اس بندے نے کہا، انہوں بزرگوں نے کہا کہ میری بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں۔ تو میرے بھائی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب وہ بیٹی ان کے نکاح میں آ گئی، جب آئی تو فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ رکھا گیا۔ فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ بچہ روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باہر بازار میں گیا، میں نے کہا کسی مجذوب کو دیکھ کر آؤں، کسی اللہ والے کو دیکھوں کہ جو آ کر اس کو دم کر دے، جس سے یہ رونا بند کر دے۔ ایک اللہ والا ملا، ایک ولی ملا، ایک بزرگ ملا، انہوں نے اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں لے کر آئے، آ کر اس بچے کو آگے دے دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، بچے کو جب چہرے کو دیکھا، دیکھ کر اس کے کان میں کچھ کہا، یہ بچہ خاموش ہو گیا، پھر دوسرے کان میں کہا اور کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد یہ بچہ نہیں روئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا؟ ہم نے اس کو گھٹی دی، ہم نے اس کو شہد دیا، ہم نے اس کو دوائیاں دی ہیں، ہم نے اس کو پڑھ کے اس پر دم کیا، لیکن کچھ بھی اس کو آرام نہ آیا۔ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تھا، اس بچے کے چہرے نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں وہ ماں ہے جتنے ماں یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، 9 مہینے یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، تو کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کی زبان سے اللہ کا قرآن نہ سنا۔ فرمایا اس کی غذا پانی اور کھانا نہیں ہے، اس کی غذا اللہ کا قرآن تھا۔ میں نے اس کے ایک کان میں جب ایک آیت پڑھی، دوسرے کان میں دوسری آیت پڑھی، تو یہ ہمیشہ کے لیے رونا اس نے بند کر دیا۔ کیوں؟ اس کو اپنی غذا مل چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بھی عورتیں، ایسی بھی مائیں اس دنیا سے گزر کر گئی۔ ہاں، اب ماں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس لیے کہ اب ماں نفاست کی حالت میں تھی، اب ماں قرآن نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے ماں نے قرآن نہیں کھولا۔ اس اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ قرآن والا ہے، اس کے کان میں جب قرآن کی آواز جائے گی یہ خاموش ہو جائے گا۔ آج ہمارے کہتے ہیں کہ بچے کو خاموش رکھنا ہو، اس کو موبائل دے دو، اس کو گانا لگا کر دے دو، اس کو ٹی وی چلا دو۔ میرے بھائی، میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، 3 گھنٹے بچے ٹی وی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی نہیں بند کیے جا رہے، لیکن وہاں پر اگر بچے کو خاموش کروانا ہے تو اللہ کے قرآن سے بچہ خاموش ہو رہا ہے۔ ایسی مائیں دنیا سے گزر کر گئی۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں اللہ کے نبی پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتی۔ تو میرے بھائی، چھوٹی سی بچی، پھر اللہ نے درود کی برکت سے ایسا اس کے اندر ایک چیز پیدا کر دی کہ اب وہ اپنا لعاب پھینکتی ہے تو کنویں کا پانی بھی اوپر آ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ ایک ولی وہ فرماتے کہ میں نے اپنی بچی کا نکاح کرنا تھا،
میں نے اپنی بچی کو کہا کہ میں تیرا نکاح کرنے کے لیے کسی لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں ڈھونڈتا ایک مسجد میں گیا، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کہتا کوئی کام نہیں، بس یہی ہے ذکر اللہ۔ فرمایا کہ تو کھاتا کہاں سے ہے؟ کہتا اللہ پر توکل رکھتا ہوں، صبح کو بھوکا اٹھتا ہوں لیکن سوتا بھوکا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ اچھا، میری تو چاہت یہ تھی کہ مجھے ایسا انسان مل جائے۔ انہوں نے اس کو لیا، گھر میں گئے، جا کر اپنی بیٹی سے کہا آج میں ایک تیرے لیے جو رشتہ ڈھونڈ آیا ہوں، جو میرے دل کی چاہت تھی اللہ نے وہ پوری کر دی۔ فرمایا کہ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ابھی بیٹی گھر میں گئی ہے، جا کر بستر پر بیٹھی تو بیٹی نے کہا، جب بیٹی کے سامنے کھانا لایا گیا، ایک روٹی تھی، آدھی روٹی، ایک سالن کی آدھی پلیٹ تھی، آگے رکھی گئی۔ بیٹی نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ کل کی میں نے بچا کر رکھی تھی کہ آدھی روٹی ہے، کل کو یا میں کھا لوں گا یا آپ کھا لو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگی میرے باپ نے غلط کام کیا جو آپ سے رشتہ کیا، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے خود چھوڑ کر آؤ اپنے گھر کے اندر یا میں خود جا رہی ہوں۔ باپ کو جا کر کہا آپ نے میرا ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ کر دیا جس کا اتنا یقین نہیں تھا کہ کل کی روٹی اس نے آج بچا کر رکھی، کل کی روٹی کل کو کھاتا، آج کی روٹی کا رب خود اور انتظام کرتا۔ تو میرے بھائی آج ہمارا یقین کہاں چلا گیا؟ آج ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ ایسے بے شمار واقعات دیکھیں۔ فرمایا کہ ایک استاد ہیں جامعہ شریفیہ لاہور کے، فرمایا کہ ان کی بیٹی، اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کالج میں داخلہ دلوانا چاہتا ہوں، برقع لے کر دے دیا۔ وہ بیٹی کہنے لگی باپ جب میں وہاں گئی تھی میں نے وہاں پر کسی بچی کو دیکھا ہے برقعے میں، ورنہ زیادہ بغیر برقعوں میں تھی۔ اب اگر میں برقع پہن کر وہاں جاؤں گی وہاں کی بچیاں میرا مذاق ہو رہیں گی، تو لہٰذا میں برقعے کے بغیر جاؤں گی۔ یہ عالم تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر تم بغیر برقعے کے وہاں گئی تو میری عزت کہاں جائے گی؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابا جی آج کے بعد میں نہیں پڑھوں گی، میں نے کالج میں نہیں جانا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے برقع، کتابیں سب گھر میں رکھ دی، ایک بیٹھک کے اندر جو ہمارا کمرہ تھا جہاں پر مہمان آتے تھے، بیٹھک کے اندر وہاں پر بیٹھ گئی، صبح شام دوپہر رات فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔ کہا کہ وہ فرماتے ہیں، جن مولوی صاحب کو بتا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ کبھی جی بھر کر نہیں دیکھا، وہ اتنی اللہ کے ہاں مصروف ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا کہ ایک دن میں اور میری بیوی رات کو اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری بیٹی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ فرمایا ہم رونے لگ گئے۔ اور اس کے بعد ایک رات اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے، آ کر فرمایا کہ کہتے میں نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کمرے میں موجود تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کدھر آئے؟ فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کمرے میں جاؤں جس میں کمرے میں تیری بیٹی بیٹھ کر میرا ذکر کرتی ہے، مجھ پر درود بھیجتی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کمرے کے اندر کبھی میں نے کوئی کرسی نہیں رکھی، کبھی کوئی پلنگ، کوئی چارپائی نہیں رکھی، اور نیچے جو بھی ہم عمل کرتے تو نیچے بیٹھ کر کرتے۔ میرے بھائیوں، ایسی مائیں، ایسی عورتیں اس دنیا سے، ایسے گھرانے ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف کی بہت ساری برکات ہیں، درود شریف کی بہت ساری برکات ہیں۔ درود شریف پڑھا کرو، خدا کی قسم اللہ تعالی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ تھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ اس جنگ کے اندر مشغول تھے۔ ایک طرف انگریز تھا، ایک طرف یہ علماء، یہ مسلمان لوگ کھڑے تھے۔ فرمایا اسی جنگ کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ گولی لگی،
وہاں پر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے. فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. میں نے مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اشارہ کیا, میرے پاس آئے, آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. کوئی دوائی لے کر نہیں آئے, کوئی ڈاکٹر اور حکیم کو لے کر نہیں آئے, بلکہ آ کر مجھے کہا حضرت کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میری یہاں گولی لگ چکی ہے. فرمایا ادھر بیٹھے 3 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا. پڑھنے کے بعد لعاب نکال کر میرے ماتھے پہ لگایا, ایسا لعاب لگا کہ فرمایا وہاں سے گولی کا نشان ختم ہو گیا. میرے بھائی یقین ہو, اللہ کے نبی سے محبت ہو تو پھر یہ سب کچھ ملا کرتا ہے, اور اوپر سے یہ سب کچھ نہیں ملنا. اگر تم نے درود پڑھنا ہے اپنے کمروں میں بیٹھ جاؤ, خدا کی قسم اس وقت تک نہ سو جاؤ جب تک تم نبی علیہ السلام پر 1000 مرتبہ درود نہ پورا کر لو. وضو ہو کر بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن وہ برکات, وہ رحمتیں, وہ درجات نہیں مل سکتے جو آپ باوضو ہو کر, آپ قبلہ رخ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر حضور پر درود پڑھو گے. اللہ کے نبی بھی ملیں گے, رحمتیں بھی ملیں گی, برکتیں بھی ملیں گی, شفاعت بھی ملے گی, آپ کو قبر کی آزادی بھی ملے گی, کل دوزخ کی آزادی بھی ملے گی. کیسے ملے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا, زمین تانبے کی ہو جائے گی. فرمایا چاند پہ نور ہو جائے گا, سورج سوانے پہ آ جائے گا, پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبروں سے سب کو نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. فرمایا جو تم نے کیا ہے سب کچھ اللہ کے سامنے آ جائے گا. ایسا دن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ایک شخص بڑا پریشان کھڑا ہوگا, وَأُمِّهِ أَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بہن کام آئے گی, نہ بیٹی کام آئے گی, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ وہ بیوی کام آئے گی جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری, نہ وہ ماں کام آئے گی جو انسان کو کبھی اپنے دل سے جدا نہیں کرتی. ایسا دن ہوگا وہ باپ بھی کام نہیں آئے گا جو انسان کے لیے پوری رات دن محنت کر کے کماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص بڑا پریشان کھڑا ہوگا, بڑا حیرت زدہ کھڑا ہوگا. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ آج میرے پاس کوئی نیکی نہیں, گناہ ہی گناہ, برائیاں کی برائیاں. ایک خوبصورت حسین شکل میں ایک شخص آئے گا, چھوٹی سی پرچی دے گا, اسے کہے گا یہ پرچی لے جا کر اپنے نامہ اعمال میں رکھ دے. جب تو نامہ اعمال میں رکھے گا تیرا برائیوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا. فرمایا کہ وہ بھاگا جائے گا, اپنے اعمال نامے میں اس پرچی کو رکھے گا. جب رکھے گا تو فرمایا اس کے اعمال نامے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کے گناہوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوگا, نہ ماں کام آئے نہ باپ, آج تو میرا کوئی رشتہ دار, کوئی ہمسایہ, کوئی دوست کام نہیں آیا. یہ کون شخص تھا؟ بھاگا وہاں آئے گا, آ کر پوچھے گا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اللہ کے نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں وہ شخص ہوں جس پر تو نے دنیا میں 1 مرتبہ درود پڑھا تھا, آج میں نے اس درود کا تجھے بدلہ دے دیا. 1 مرتبہ درود پڑھا, فرمایا تجھے آج تیرے اعمال نامے بھاری کر دیے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ درود شریف اس کی کثرت کرو, اس کا ورد بنا لو, صبح شام دوپہر زبان پر اگر کوئی آواز ہو وہ درود شریف کی ہو, اس کے علاوہ آپ کا کوئی عمل نہ ہو. اگر فرمایا دن کے اندر کوئی ٹائم طے کر لو, کوئی وقت طے کر لو, آپ نے اس وقت تک سونا نہیں, آپ نے اس وقت تک وہ کام نہیں کرنا. یا اگر مشکل ہوتی ہے آپ نماز پڑھتے ہو, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ, ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ, عصر کے بعد 100 مرتبہ, مغرب کے بعد 100 مرتبہ, عشاء کے بعد 100 مرتبہ, بھائی 500 مرتبہ درود پڑھ کر جو سوئے گا, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے اللہ ہر مشکلات کو دور کرے گا, نافرمان اولاد فرما بردار بنا دے گا. اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرے گا. اور جب رات کو سوئے گا, علماء لکھتے ہیں باوضو ہو کر جب رات کو سوئے گا
اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا سوئے گا، ایک دن آئے گا کہ رات کو اس کو نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو سارے عمل کریں گے، سارے کوشش کریں گے، اور یاد رکھو جو رات کو وضو ہو کر سوتا ہے، اگر رات کو اس کی موت آ جائے اس کی رات کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب اس کو اٹھائے گا تو شہیدوں میں اٹھائے گا، جب اٹھائے گا تو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ میرے عزیزوں کتنا وقت لگتا ہے وضو کرنے میں؟ ایک اور بات بھی بتا دوں، جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، کسی بھی وقت میں رات کو آنکھ کھلے پیشاب کرنے کے لیے، کسی عمل کے لیے، فرمایا اس وقت وہ کوئی بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کوئی بھی دعا مانگے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔